اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ قرآن کریم کا ہے اور اس کا درس نمبر 6 ہے۔ آج دو چیزوں کے بارے میں درس ہوگا۔ پہلا یہ کہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کا ثواب کیا ہے، دوسرا یہ کہ قرآن کریم کی تعلیم دینے کا ثواب کیا ہے۔ قرآن چاہے تعلیم حاصل کی جائے اس میں بھی ثواب ہے، قرآن چاہے تعلیم دی جائے اس میں بھی ثواب ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کا ثواب۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن کریم کا ایک ظاہری حرف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 حسنات لکھ دیتا ہے۔ حسنات حسنہ کی جمع ہے۔ حسنہ کا مطلب ہوتا ہے نیکیاں۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن کا ایک ظاہری حرف پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ کتنا زیادہ ثواب ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کے ایک حرف کو پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے علاوہ 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور 10 درجات ہمارے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر امام نے تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہر آیت کے عوض، بلکہ امام نے فرمایا کہ ہر حرف کے عوض 10 10 10 ثواب ملتا ہے، جیسے با، تا، سا وغیرہ ہیں۔ اس کا حوالہ کتاب اطیب البیان میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35 پر ہے۔ قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ آیا ہے، جسے ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ہر نیک کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حرف ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہمیں 190 حسنات ملتے ہیں، 190 ہمارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور 190 ہمارے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی صفوان جمال سے بیان فرمایا کہ اللہ نے آسمان سے جو بھی کتاب نازل کی ہے اس کا سرنامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرار دیا ہے۔ امام کی حدیث میں جس میں امام نے فرمایا کہ اللہ نے آسمان سے جو بھی کتاب نازل کی ہے اس کا سرنامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرار دیا ہے۔ یہ کتاب بہت سی نازل کی گئی ہیں، ان میں سے مشہور 4 کتابیں ہیں جو ہر ایک کی زبان پر ہے، توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ اس کے علاوہ بھی صحیفے اور کتب جو ہے وہ نازل کی گئی ہیں، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم جو پہلے خلیفہ اور پہلے نبی ہیں ان پر بھی 21 صحیفے نازل کیے ہیں۔ صحیفہ اسے کہتے ہیں جو چھوٹی کتابوں کی شکل میں ہو۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبروں پر، نبیوں پر صحیفے نازل فرمائے ہیں۔ جیسے جناب آدم علیہ السلام پر اللہ نے 21 صحیفے نازل کیے اور اس صحیفے میں وہی احکام تھے، جیسے کہ مردار کا حرام ہونا، خون کا حرام ہونا، سور کا حرام ہونا اور اہل بیت اطہار علیہم السلام و پیغمبر آخر الزمان علیہ السلام کے مقام و منزلت کو جناب آدم کے صحیفوں میں بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ جناب ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ نے کتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے 104 کتابیں نازل کی ہیں۔
جناب شیس پر 50، جناب ادریس پر 30 صحیفے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل فرمائے ہیں۔ تو ہر کتاب میں جو ہے امام نے فرمایا کہ ہر کتاب میں اللہ نے ہر کتاب کا سرنامہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرار دیا ہے۔ یہ بسم اللہ فقط قرآن کریم میں نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جتنی بھی کتابیں اور صحیفے نازل کیے ہیں سب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آسمان سے اترنے والی ہر کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی گئی ہے، اور جب تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو تو پھر استعاذہ نہ کرنے کی فکر نہ کرو۔ جب انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو وہ زمین اور آسمان کے درمیان کی تمام چیزیں جو ہے وہ اس بسم اللہ پڑھنے والے کی حفاظت کرتی ہیں، اسے اپنے احاطے میں لیے رہتی ہیں، اس کی حفاظت اور نگہداری کرتی رہتی ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی طرف تمام مخلوق اپنی حاجات کے لیے رجوع کرے، اور جب دنیا کے تمام سہارے اور وسیلے ٹوٹ جائیں اور تمام اسباب منقطع ہو جائیں تو اس عالم میں جس ذات کی طرف رجوع کیا جائے اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے تمام امور میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب اس سے مدد مانگی جاتی ہے تو وہ مدد کرتا ہے، جب اسے پکارا جاتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے۔ عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ میں با، سین، میم، اللہ سے پہلے یہ 3 حرف ہیں، بسم اللہ، با، سین، میم۔ امام نے فرمایا با سے مطلب بہاء اللہ، سین سے مراد ثناء اللہ، میم سے مراد مجد اللہ ہے۔ بسم اللہ کی با سے مراد بہاء اللہ یعنی اللہ کا حسن و جمال اور خوبیاں ہیں، سین سے مراد اللہ کی رفعت و بلندگی ہے، اور میم سے مراد مجد اللہ یعنی اللہ کی عظمت و بزرگی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ ہر کتاب معانی الاخبار میں ابو اسحاق خزائی سے مروی ہے کہ اس نے اپنے والد سے روایت کی ہے، اس نے کہا کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ان کے ایک غلام کی عیادت کے لیے گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ امام کا چاہنے والا غلام بیماری کے عالم میں آہ آہ کر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا بھائی اپنے رب کو یاد کرو اور اسی سے مدد طلب کرو۔ جب میرے اس جملے کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے سنا تو آپ نے فرمایا لفظ آہ بھی اسماء الہی میں سے ایک اسم ہے، جس نے آہ کہا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو رحمان اور رحیم آیا ہے، رحمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ دنیا میں سب پر رحم کرے گا، اور رحیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ آخرت میں صرف مومنین پر رحم کرے گا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بے شمار ثواب ہیں۔ اس میں اللہ کے رحم و کرم سے بات شروع ہوتی ہے، تو اللہ جو رحمان اور رحیم ہے، رحمان دنیا میں سب پر رحم کرے گا، چاہے اللہ کو ماننے والا بندہ ہو، چاہے اللہ کا نافرمان بندہ ہو، چاہے اللہ کی عبادت کرنے والا ہو یا عبادت سے غافل رہنے والا ہو۔ اس دنیاوی زندگی میں اللہ سب پر رحم کرے گا، اسی لیے اس کو رحمان کہا جاتا ہے۔
لیکن آخرت میں فقط مومنین پر رحم کرے گا۔ یہ رحیم اس کی صفت خاص ہے، رحیم اللہ ہے لیکن فقط مومنین کے لیے ہے، جو آخرت میں صرف مومنین پر رحم فرمائے گا۔ تو امام کی اس حدیث میں کہ جس میں امام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی بتایا ہے، با سے بہاء اللہ، سین سے ثناء اللہ، میم سے مجد اللہ۔ بعض نے کہا ہے کہ میم سے مراد جو ہے ملک اور سلطنت پروردگار بھی لیا گیا ہے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں جس میں قرآن کریم کی تعلیم دینے کا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اپنے بچے کو قرآن کریم کی تعلیم دے گا، گویا اس کو 10,000 حج بیت اللہ کا ثواب اور 10,000 عمرہ کا ثواب، 10,000 اولاد حضرت اسماعیل میں سے غلام آزاد کرانے کا ثواب اور 10,000 مرتبہ غزوات میں شرکت کا ثواب اور 10,000 بھوکے کو کھانا کھلانے کا ثواب اور 10,000 برہنہ کو لباس پہنانے کا ثواب اسے ملے گا، اور اس کے ہر حرف کے عوض اسے 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور 10 گناہ مٹائے جائیں گے، اور قرآن کریم اس کو جو ہے روز محشر اٹھائے جانے تک اس بندے کے ساتھ رہے گا جو قرآن پڑھتا ہے۔ اس کے نامہ اعمال وزنی ہوں گے اور وہ بجلی کی طرح پل صراط سے گزرنے کا سبب بنے گا، اور قرآن کریم اس سے جدا نہیں ہوگا یہاں تک کہ اسے احترام کے ساتھ جنت میں داخل کرا دے۔ تو رسول اللہ نے جو بیان فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے گا، گویا اس کو 10,000 حج بیت اللہ کا ثواب ملے گا۔ حج بیت اللہ ایک حج کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا تو اللہ 10,000 حج کا ثواب دے گا۔ حج کے بارے میں حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اگر 2 حج کر لے تو جب تک زندہ رہے گا اس کے زندگی میں خیر اور برکت برقرار رہے گی۔ پھر امام نے فرمایا کہ کوئی اگر 3 مرتبہ حج کر لیتا ہے تو وہ کبھی بھی فقیر نہیں ہوگا۔ پھر امام نے فرمایا کہ اگر کوئی 10 بار حج کر لے تو خدا اس کا حساب و کتاب نہیں کرے گا۔ حج کے بارے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا ثواب آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس ثواب آخرت کا اثر دنیا میں بھی دیکھنے کو ملے گا۔ ان میں سے ایک حج ہے کہ جو بندہ حج کرتا ہے زندگی میں اس کے فقر دور کر دیا جاتا ہے، جو بندہ دنیا میں صدقہ دیتا ہے اس سے بلا دور کر دی جاتی ہے، جو بندہ نیکی کرتا ہے اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں 3 چیزوں کا ثواب اگرچہ آخرت میں زیادہ ہے لیکن اس کا اثر دنیا میں بھی دکھتا ہے، ان میں سے ایک حج ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے گا اس نے گویا 10,000 حج کا ثواب حاصل کر لے گا، اسے 10,000 حج کا ثواب ملنے والا ہے۔ صرف 10,000 حج کا ثواب نہیں بلکہ 10,000 عمرے کا بھی ثواب ہے، اور 10,000 غلام جو حضرت اسماعیل نبی اللہ کے نسل سے ہوگا، اولاد سے ہوگا، ایسے غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، اور پیغمبر کے ساتھ جو غزوات میں شریک ہونے کا ثواب ہے، 10,000 بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ نے جناب موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ تم نے کوئی کام ہمارے لیے کیا ہے؟ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا تھا کہ پروردگار سب کام تیرے لیے۔ کہا کیا کیا؟ کہا نماز پڑھی تیرے لیے، روزہ رکھا تیرے لیے، تسبیح کی تیرے لیے۔
اللہ نے کہا موسیٰ یہ سب کام تم نے اپنے لیے کیے ہیں، ہمارے لیے اس میں سے کچھ نہیں ہے۔ جناب موسیٰ رونے لگے، پروردگار نماز، روزہ، تسبیح، اللہ نے کہا کہ روزہ تمہیں جہنم سے بچا لے گا، تسبیح تمہارے درجات کو بلند کر لے گا، نماز تمہارے تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز پہ ہوگا، یہ سب کام تو تمہارے لیے ہیں۔ جناب موسیٰ نے عرض کی پروردگار پھر وہ کون سا کام ہے جو تیری رضا کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو کھانا کھلاؤ گے تو گویا یہ کام ہمارے لیے ہوتا ہے، کسی عالم کا احترام کرو گے یہ کام میرے لیے ہوتا ہے، کسی برہنہ کو لباس پہناؤ گے یہ کام میرے لیے ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیں گے تو اس کا ثواب قرآن کریم کی تعلیم دینے والے کو 10,000 حج کا، 10,000 عمرے کا، 10,000 اولاد اسماعیل میں سے غلام آزاد کرنے کا، 10,000 مرتبہ غزوات میں شریک ہونے کا ثواب، 10,000 بھوکے کو کھانا کھلانے کا ثواب، 10,000 لوگوں کو کپڑا پہنانے کا ثواب، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں انہیں قرآن ان کے ساتھ رہے گا اور محشر تک اٹھائے جانے تک یہ ساتھ رہے گا، اس کا اعمال وزنی ہو جائے گا اور وہ پل صراط سے بجلی کی طرح سے گزر جائے گا، قرآن اس سے جدا نہیں ہوگا یہاں تک کہ اسے احترام کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے۔ یہ بھی کتاب اطیب البیان فی تفسیر القرآن میں موجود ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب قرآن کریم کو پڑھیں بھی، اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھائیں بھی۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے۔ خدا ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔